اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Subscribe and share this video as a Sadka Ejaria. وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور عشاء کے وقت وہ سب آپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ قالوا، اور کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا، ہم تو واپسی میں دوڑ میں لگ گئے اور چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس، اسباب کے پاس۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گویا ہم بالکل سچے ہی ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ مور کے خون آلود کر لائے۔ قَالَ، باپ نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ تعالی سے مدد طلب ہے جو تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کر یوسف علیہ السلام کی قمیص خون میں لت پت کر لی، اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کو بھی پھٹنا تھا۔ قمیص ثابت کی ثابت ہی رہی، جس کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے یہ بات بنا لی، تاہم چونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تفصیل سے بے خبر تھے، اس لیے سوائے صبر کے کوئی اور چارہ نہیں، اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں چھوڑ دیا تھا۔ وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ قولا، انہوں نے کہا، یا بشرا ھذا غلام، کہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ کس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اب سب سے جو قریب تر بات ہے، کچھ باتوں میں اختلافات ہیں کہ یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون ہے، اس میں اختلافات ہیں۔ باقی قرب ترین بات یہ ہے کہ اہل قافلہ نے بچے کو سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا کہ کہیں اس کے عزیز و اقارب اس کی تلاش میں نہ آ پہنچیں اور یوں لینے کے دینے پڑ جائیں، کیونکہ بچہ ہے، کنویں میں پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں قریب ہی کا رہنے والا ہے اور کھیلتے کودتے آ گرا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو اس کا علم ہے، لیکن اللہ نے یہ سب اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر الہی بروقار آئے گی۔ علاوہ ازیں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقیناً ایذا پہنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں، لیکن میں اس لیے مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران نے یوسف علیہ السلام کو مہلت دی تھی، اور بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر جا کر بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز و لاچار کر کے ان کے دربار میں لا کھڑا کیا۔ اے پیغمبر، ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اسی طرح سے روبرو ہوں گے، اور یہ سردار قریش آپ کے اشارے آبرو اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے، چنانچہ فتح مکہ کے موقع کا وقت جلد ہی آ پہنچا۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بھی بھیج ڈالا، تو وہ یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، یعنی جتنی بھی کم قیمت مل رہی تھی بس اتنی ہی قیمت لی اور بیچ ڈالا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، مسواہ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کا قدم جما دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پر غالب ہے،
لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا۔ یہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کا وزیر خانہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام بعض نے رعیل اور بعض نے زلیخا بتلایا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے قوت، فیصلہ اور علم دیا۔ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَوَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی، وَقَالَتْ، اور کہنے لگی، هَيْتَ لَكَ، لو آ جاؤ۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا، انہ لا یفلح الظالمون، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی جس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام اور احترام کے ساتھ رکھے، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر، لو لا ان رآ برہان ربہ، تو وہ اپنے رب پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ کذالک، یوں ہی ہوا، لنصرف عنہ السوء، اسی واسطے کہ ہم ان سے برائی، والفحشاء، اور بے حیائی دور کر دیں، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یوسف علیہ السلام کو برہان دکھائی گئی، برائی اور اس کے ارادے سے بچا لیا گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ فاستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ الفیا سیدہا لدى الباب، دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ قالت، تو کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے، الا ان یسجن، کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، وشہد شاہد من اہلہا، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے، وہو من الصادقین، تو وہ سچوں میں سے ہے اور عورت جھوٹی ہوئی۔ فکذبت، بس وہ عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، خاوند نے جو دیکھا تو یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا تھا، قال، تو صاف کہہ دیا، انہ من کیدکن، یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو اس عورت نے برائی کا ارتکاب کیا، اور باہر نکلنے کے وقت جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے تو انہیں پیچھے سے پکڑنے کے لیے دوڑی، اور یوں دونوں دروازے پر لگ گئے۔ خاوند کو دیکھتے ساتھ ہی وہ معصوم بن گئی اور تمام تر جرم حضرت یوسف علیہ السلام کو قرار دے دیا اور سزا بھی تجویز کر دی، حالانکہ صورتحال بالکل برعکس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ اور برائی سے بچنے کی خواہش مند اور اسی کے لیے کوشاں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عورت الزام لگا رہی ہے تو صورتحال واضح فرمائی،
کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی یہی عورت ہے، اور میں اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگا۔ پھر اسی عورت کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے فیصلہ کیا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عزیز مصر کی اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ تھی۔ یوسف علیہ السلام پاک دامن واضح ہوئے۔ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہگاروں میں سے ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا عزیز کی بیوی تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا، کہ اپنے نوجوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے لگی ہے۔ ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، خیال میں تو وہ سبھی گمراہی میں ہے۔ اب یہ واقعہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا، جبکہ آیت میں کہا گویا عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے نظر انداز کرنے کی تلقین دی، اور یقیناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا ذکر بھی نہیں آیا۔ اس کے باوجود یہ واقعہ آگ کی طرح جنگل میں پھیل گیا اور مصر میں چرچہ عام ہو گیا۔ عورتیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرنا ہی تھا تو کسی حسن پیکر و جمال سے کیا جاتا، کیا تجھے غلام ہی ملا تھا؟ یہ تو بڑی نادانی ہے۔ Subscribe and share as a Sadk Jaria.